اسٹرگل ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان کے زیر انتظام جموں کشمیر میں ماحولیاتی آلودگی، گلوبل وارمنگ کے جو اثرات ہیں وہ کس طرح سے پڑنا شروع ہو گئے ہیں اور اس کے نتائج کیسے آ رہے ہیں۔ اس میں جہاں عالمی سطح پہ ہونے والی جو گلوبل وارمنگ ہے اس کی وجہ سے جو اثرات یہاں پہ پڑ رہے ہیں، اور پھر مقامی سطح پہ جو ماحول کو بگاڑنے کے حوالے سے، آلودگی پھیلانے کے حوالے سے جو اقدامات کیے گئے ہیں ان کو بھی زیر بحث لانے کی کوشش کریں گے۔ گزشتہ لمبے عرصے سے جہاں عالمی سطح پہ گلوبل وارمنگ ایک جو ہے وہ نسل انسان کے لیے ایک بڑا چیلنج بن چکی ہے، اور جہاں 1888 سے 1880 سے کے بعد جو ہے وہ ٹیمپریچر میں 1.2 ڈگری سینٹی گریڈ تک اضافہ ہوا۔ اس کے تمام تر عالمی معاہدے، عالمی جو کاپ کانفرنسز ہیں ان میں یہ ہدف مقرر کیا جا رہا ہے کہ اس کو 1.5 ڈگری سینٹی گریڈ سے نیچے مینٹین رکھنا ہے، لیکن اس کے امکانات جو ہیں وہ جو جتنے اہداف مقرر کیے جا رہے ہیں وہ پورے ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے۔ اور گلوبل وارمنگ کی وجہ سے، کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو دنیا میں اثرات پڑ رہے ہیں وہ جو ہے وہ بہت بھیانک اثرات پڑ رہے ہیں۔ اس میں بایو ڈائیورسٹی جو ہے اس کو متاثر کر رہی ہے۔ سطح سمندر جو ہے وہ اس میں مسلسل جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے جو ساحلی علاقوں کے شہر ہیں ان کے ڈوبنے کا خدشہ ہے۔ موسموں کی شدت جو ہے وہ بڑھ گئی ہے، طویل خشک سالیاں ہیں کہیں پہ طوفانی بارشیں، اسی طرح سیلاب ہیں، اسی طرح جو ہے وہ جو گلیشیئرز کا پگھلنا ہے وہ ایک بڑا چیلنج بن چکا ہے۔ جہاں دنیا بھر میں گلیشیئر جو ہیں وہ تیزی کے ساتھ پگھل رہے ہیں، وہیں پھر پاکستانی زیر انتظام جموں کشمیر کا علاقہ جہاں پہ جس کو جو ہے وہ ایک تو گرین بیلٹ کے حوالے سے، پہاڑی علاقہ ہونے کے حوالے سے، پانی کے میجر سورس کے طور پہ جو ہے وہ جانا جاتا تھا، وہ آج جو ہے وہ اس ماحولیاتی تبدیلی کے ساتھ بہت بری طرح سے نبرد آزما ہے۔ ایک تو زیر زمین پانی کے ذخائر جو ہیں وہ کم ہوتے جا رہے ہیں، واٹر لیول جو ہے وہ نیچے جاتا جا رہا ہے۔ کچھ وادیاں ایسی تھیں، مثلا راولہ کوٹ جیسی وادی میں 50 سے 60 فٹ تک اگر آپ جو ہے وہ ڈرلنگ کریں تو پانی جو ہے وہ بآسانی میسر آتا تھا، لیکن اب 300 سے 400 فٹ تک نیچے جانے پر بھی پانی جو ہے وہ میسر نہیں آتا۔ اسی طرح جو ہے وہ سرکاری سطح پہ پانی فراہم کرنے کے لیے کوئی منصوبہ بندی نہیں کی گئی تھی۔ قدرتی چشمے تھے جن سے لوگ جو ہے وہ مستفید ہوتے تھے، وہ قدرتی چشمے خشک ہونے شروع ہو گئے ہیں۔ جو برسات معمول کے مطابق ہوتی تھی وہ اس طرح سے اب نہیں ہو رہی ہے۔ برف باری کا جو دورانیہ ہوتا تھا وہ انتہائی محدود ہو چکا، اور کئی اہم شہروں میں جو ہے وہ برف باری اب نہ ہونے کے برابر رہ گئی ہے۔ اس کیفیت میں اگر جو ہے وہ تاریخی حوالے سے دیکھا جائے تو اس کی بے شمار وجوہات ہیں۔ مثلا 1947 میں جب جموں کشمیر کا جو ہے وہ کنفلکٹ دنیا پہ منظر عام پہ آیا تھا، جموں کشمیر کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا گیا سامراجی بنیادوں پہ، اس وقت جو ہے وہ جموں کشمیر میں جو جنگلات کا رقبہ تھا وہ 51% سے ابو تھا، اور اب جو ہے وہ پاکستان کے زیر انتظام جموں کشمیر میں گزشتہ 78 سال کے دوران جو ہے وہ جنگلات میں اضافہ کرنے کے بجائے بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ جنگلات کا کٹاؤ، ڈیفارسٹیشن جو ہے وہ ہوتی ہوئی نظر آئی ہے۔ اور اب جو اعداد و شمار ہیں وہ چونکا دینے والے ہیں کہ 31% جو علاقہ ہے یا جو زمین ہے وہ اس پہ جنگل موجود ہے، یعنی 20% سے زائد جو رقبہ ہے اس سے جنگل جو ہے وہ ان کا صفایا ہو چکا ہے۔ لیکن اس میں ایک اور المیہ یہ ہے کہ جو جنگلات پہاڑوں پہ تھے، جو قیمتی درخت تھے جن کو جس طرح دیار کا درخت ہے، قائل کے درخت ہیں، وہ جو قیمتی لکڑی پر مشتمل جنگلات تھے جو پہاڑوں پہ جو ہے وہ ان موسم کو، ماحول کو بچانے کے حوالے سے ایک اہم ذریعہ سمجھے جاتے تھے، وہ درخت جو ہیں وہ ان کی تیزی کے ساتھ ڈیفارسٹیشن ہوئی ہے،
اور بدلے میں جو ہے وہ مختلف جو ویلیو میں جو راہ جنگل ہے یا جھاڑیوں پہ مشتمل جنگل ہے اس میں کسی حد تک اضافہ ہوا ہے۔ تو اس حوالے سے اگر ریئل پکچر دیکھی جائے تو جنگلات میں جو 20% کمی ہے اس سے بہت زیادہ کمی جو ہے وہ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اسی طرح پھر ظاہر ہے جب ٹیمپریچر رائز کرتا ہے، مثلاً جو پاکستانی زیر انتظام جموں کشمیر کا جو گزشتہ 50 سال میں جہاں دنیا کا ٹیمپریچر 1880 سے لے کے اب تک جو ہے وہ اس میں 1.2 ڈگری سینٹی گریڈ اضافہ ہوا ہے، وہاں پاکستانی زیر انتظام جموں کشمیر میں گزشتہ 50 سال میں 2 ڈگری سینٹی گریڈ سے زائد جو ہے وہ ٹیمپریچر میں اضافہ ہو چکا ہے، اور اس میں جو ہے وہ مزید 1 ڈگری اضافے کا خدشہ جو ہے وہ موجود ہے۔ اس کی بے شمار وجوہات ہیں، جہاں پہاڑوں پہ موجود جو جنگلات تھے ان کا کٹاؤ ایک بڑی وجہ ہے، نئے جنگل نہ لگانا ایک دوسری بڑی وجہ ہے، پھر جو ہے وہ بڑے پیمانے میں پہ کاربن کا اخراج جو ہے وہ ظاہر ہے پوری دنیا میں ایک گلوبل وارمنگ کی مین ریزنز میں سے ایک ریزن ہے۔ پھر اسی طرح جو ہے وہ بڑے ڈیموں کی تعمیر جموں کشمیر کے اندر، وہ اس جو ہے وہ ٹمپریچر کی کو بڑھانے میں ایک میجر کاز کے طور پہ موجود ہے، اور اس حوالے سے کوئی سنجیدہ اقدام جو ہے وہ حکومت کی طرف سے نہیں کیا گیا۔ اور جب ٹمپریچر رائز ہوتا ہے تو اس کا الٹیمیٹ پھر نقصان جو ہے وہ گلیشیئرز کے پگھلنے کی صورت میں ہوتا ہے، اور گزشتہ جو تقریباً 17 سال کا جو ریکارڈ سرکاری طور پہ یا مختلف جو ایجنسیز ہیں ریکارڈ مرتب کرنے والی ان کے پاس جو موجود ہے، اس کے مطابق تقریباً 15,000 ہیکٹر سے زائد علاقے پہ اس خطے میں گلیشیئرز موجود تھے، جن میں سے تقریباً 3,700 ہیکٹر پہ جو مشتمل گلیشیئرز تھے وہ کم ہو گئے، اور مسلسل جو ہے وہ گلیشیئرز جو ہیں وہ پگھل رہے ہیں، اور آنے والے عرصے میں یہ پریڈکٹ کیا جا رہا ہے، یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ تقریباً ایک تہائی حصہ گلیشیئرز کا جو پاکستانی زیر انتظام جموں کشمیر میں وہ پگھل جائیں گے۔ تو ایسی کیفیت میں جو ہے وہ ایک بڑی طویل خشک سالی جو ہے وہ اس کا سامنا اس خطے کے لوگوں کو ہو سکتا ہے، اس میں بائیو ڈائیورسٹی میں بڑے بھیانک اثرات جو ہے وہ مرتب ہوں گے، مختلف سپیشیز جو ہیں وہ معدوم ہو جائیں گی، اور پھر گلیشیئرز پگھلنے سے نئے وہ جراثیم جو گلیشیئرز میں منجمد تھے وہ پہلی بار جو ہے وہ انسانوں کے ساتھ جانوروں کے ساتھ ان کا انٹریکشن ہو سکتا ہے، وہ اس کی وجہ سے نئی بیماریاں پھیلنے کا خدشہ ہے۔ پھر اسی طرح جو ماحولیاتی آلودگی ہے وہ ایک بڑا ایشو جو ہے وہ بن کے سامنے آ رہا ہے کہ وہ علاقہ جس کو پہاڑی علاقہ کہا جاتا ہے، جنگلات سے بھرپور تھا، بارانی علاقہ تھا جس میں برف باری بہت زیادہ ہوتی تھی، دریا تھے، ندی نالے تھے، اس علاقے میں جو اس کی جو فضا ہے، جو اس کی ہوا ہے وہ آلودہ ہے، اور اس کے 4-5 جو بڑے شہر ہیں جس میں بھمبر ہے، میر پور ہے، مظفر آباد ہے، کوٹلی ہے، وہ جو ہے وہ ان میں موجود جو ہوا ہے، جو فضا ہے وہ سانس لینے کے قابل نہیں ہے۔ یعنی ایک ایسی جو آلودگی ہے وہاں پھیل چکی ہے کہ وہاں پہ عام لوگ جو ہیں وہ ان کے سانس لینے کی وجہ سے، وہاں زندہ رہنے کی وجہ سے ان کو سانس کی اور بے شمار دیگر بیماریاں جو ہیں وہ جنم لے سکتی ہیں، ان کا وہ شکار ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ایک کیفیت جو ہے وہ بن گئی ہے جس کی جہاں ایک گلوبل وارمنگ کی عالمی سطح پہ ایک جو ایشو ہے اس کی وجہ سے ایک اثرات موجود ہیں کہ جتنا حکمران طبقات نے، سرمایہ داروں نے کاربن کا اخراج کیا ہے، جتنا زیادہ پلاسٹک کو جو ہے وہ استعمال کر کے جو ہے وہ پھینکا گیا ہے فضا میں، سمندروں میں، زمین پہ، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جتنا زمین کا استحصال کیا گیا ہے پیسٹی سائڈز کا استعمال کر کے، زیر زمین جو ہے وہ پانی کو آلودہ کیا گیا، اور بے شمار اس طرح کی جو ہے وہ مسائل جو ہے وہ پیدا کیے گئے ہیں، زمین کا استحصال کر کے، زمین کے وسائل کا استحصال کر کے اس ماحول کو جو ہے وہ تبدیل کیا گیا، اس کو آلودہ کیا گیا، اس کی وجہ سے جو ہے وہ گلوبل وارمنگ ایک جو ہے وہ بڑھتا ہوا ایشو بن چکا ہے۔
اس کے جہاں اثرات ان علاقوں پہ پڑ رہے ہیں، پاکستانی زیر انتظام جموں کشمیر ہو یا گلوبل ساؤتھ کے باقی وہ ممالک ہوں، وہ خطے ہوں، جہاں پہ بہت بڑی صنعتی پروڈکشن نہیں ہوئی، جہاں پہ بہت بڑا کاربن کا اخراج نہیں کیا گیا، لیکن جو ہے وہ اس سرمایہ دارانہ لوٹ مار کے عوض کے نتیجے میں جو گلوبل وارمنگ ہوئی ہے اس کے اثرات جو ہیں وہ تمام گلوبل ساؤتھ کی آبادیاں جو ہیں ان کو ان اثرات سے جو ہے وہ کشکار ہونا پڑتا ہے یا اس سے متاثر ہوتے ہیں وہ۔ وہیں پہ پھر جو ہے وہ مقامی سطح پہ بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو اس نوآبادیاتی خطوں میں سامراجی حکمرانوں نے کی ہیں، جو نوآبادیاتی خطوں کی ایک کاسا لیس حکمران اشرافیہ ہے، اس نے جو لوٹ مار کی ہے۔ مثال کے طور پہ پاکستانی زیر انتظام جموں کشمیر میں قیمتی جنگلات کو جو ہے وہ بہت بے دریغ طریقے سے کاٹ کے جو ہے وہ یہاں سے اسمگل کیا گیا، اس سے مال جو ہے وہ بہت بڑی تعداد میں بٹورا گیا۔ اسی طرح بے شمار اور ایسے اقدامات ہیں جس سے پہاڑوں کا استحصال جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، اور ان جنگلات کو دوبارہ آباد کرنے کے حوالے سے کوئی اقدامات نہیں کیے گئے۔ الٹا جو پانی کے ذخائر موجود تھے، جو دریا تھے، جو ندی نالے تھے، ان پہ ڈیم تعمیر کر کے ان کی جو جو قدرتی بہاؤ تھا اس کو ڈائیورٹ کر کے جو ہے وہ علاقے میں جو ہے وہ ایک تو پورے ایکو سسٹم کو بگاڑا گیا، جس کی وجہ سے بے شمار جو ہے وہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں، جو کسی حد تک جو ہے وہ ناقابل حل سطح تک جو ہے وہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو اس کیفیت میں جہاں اس خطے میں کے ماحول کو بچانے کے لیے بڑی تعداد میں درخت لگانے کی ضرورت ہے، بڑی تعداد میں فارسٹیشن کی ضرورت ہے، مقامی آبادیوں کے کو پانی فراہم کرنے کے لیے، ان کی پانی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہنگامی طور پہ انتظامات کرنے کی ضرورت ہے۔ وہیں پہ جو ڈیموں کے ذریعے سے جو ماحول کو آلودہ کیا گیا، اس مسئلے کو سے نمٹنے کے لیے جو اقدامات جو ہے وہ انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسیز نے جو ہے وہ جو این او سی جاری کرتے ہوئے جو ریکوائرمنٹس بتائی تھی، ان ریکوائرمنٹس پہ عمل درآمد کرنے کے لیے ہنگامی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ اور سب سے بڑھ کے عالمی سطح پہ جو پروڈکشن کا طریقہ کار ہے، جو پیداوار کا کے جو مقاصد ہیں ان کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ جو پیداوار ہے، جو زمین کے وسائل کا استعمال ہے، وہ انسانی آبادیوں کی ضروریات کو مد نظر رکھ کے کیا جائے، نہ کہ جو ہے وہ نجی چند افراد کے منافعوں کے لیے وہ تمام تر پروڈکشن کی جائے، زمین کے وسائل کو، کرۂ ارض کے وسائل کو استعمال کیا جائے تاکہ ان کا استحصال کر کے زیادہ سے زیادہ منافع نچوڑے جائیں، اس کی بجائے ان تمام تر وسائل کو جو ہے وہ انسانی آبادیوں کی ضروریات کے پیش نظر استعمال کرنے کی، اور پھر ان کی بقا، ان کی بحالی اور ان جو ماحول پہ پڑنے والے منفی اثرات ہیں ان کی بحالی کے لیے اقدامات کی ہنگامی سطح پہ ضرورت ہے۔ اور اس کیفیت کے لیے پھر جو ہے وہ نہ صرف جو ہے وہ ایک پولیٹیکل موومنٹ کی ضرورت ہے، سیاسی طور پہ لوگوں کے بالغ ہونے کی ضرورت ہے، اس کے لیے جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ آگے بڑھتے ہوئے اس نظام کو چیلنج کرنے کی ضرورت ہے کہ جس کی بنیاد پہ، جس کی انسٹنکٹ پہ جو ہے وہ یہ تمام تر چیزیں اس نہج تک پہنچی ہیں کہ آج کرۂ ارض پہ نسل انسانی کی بقا ہی جو ہے وہ اس کو خطرہ لاحق نہیں ہے، بلکہ مجموعی طور پہ جو زندگی ہے اس کو خطرات لاحق ہو چکے ہیں۔